جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے توانائی. ہمارے پاس جو ڈفرینٹ فیڈ انگریڈینٹس تھے اجزائے خوراک، تو ہم نے کہا کہ اجزائے خوراک جو ہے وہ ہمارے لیے توانائی کا بھی ذریعہ ہے، لمحات کا بھی ذریعہ ہے، حیاتین کا بھی ذریعہ ہے، ٹھیک ہے، منرلز کا، وائٹامنس کا وہ ذریعہ ہے. تو آج کیونکہ ہم نے جو پچھلا ہمارا لیکچر تھا اس میں ہم نے لمحات پروٹین کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا، اور آج ہم کریں گے انرجی کا. انرجی کے کتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، ہم انرجی کن کن ذرائع سے لے سکتے ہیں، اور جانوروں کی فیڈ میں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی فیڈ اچھی ہو اور آپ کو پروڈکشن ملے ان ٹرمز آف میٹ، ان ٹرمز آف ایگس، ٹھیک ہے. تو وہ کون کون سے ہیں؟ توانائی میں، خوراک میں توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عموماً دو ذرائع حیثیت رکھتے ہیں. فرسٹ ون ہے ہمارے پاس نشاستہ در اجزاء، دوسرے ہمارے پاس روغنی اجزاء. فرسٹ ون جو ہے ہمارے پاس ہیں کاربوہائیڈریٹس. آپ نے شاید پہلے پڑھا بھی ہوگا. کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں مونوسیکرائڈس، پولیسیکرائڈس، ڈائیسیکرائڈس کے بارے میں تو پڑھا ہوگا نا. سمپل شوگرز کون کون سی ہوتی ہیں، کمپلیکس کون سی ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے پاس گلوکوز ہے، سکروز وغیرہ ہے، وہ کیا ہیں؟ کاربوہائیڈریٹس کی چیزیں ہیں نا، انہی سے ہمیں انرجی وغیرہ ملتی ہے. جس طرح بچوں کو جو دودھ پلایا جاتا ہے اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے جو کہ بچوں کو انرجی پرووائڈ کرتی، کون سی ہے؟ کون سی؟ اوکے. تو ہمارے پاس ہیں کاربوہائیڈریٹس، دوسرا ہمارے پاس روغنی اجزاء. مرغیوں کا جو نظام انضمام ہے ریشے دار اجزاء کو ہضم نہیں کر سکتا، اس کے لیے ان کی خوراک میں جو ریشے دار اجزاء ہیں وہ 4 سے 5% تک ہوتا ہے. یہ ہمارے ٹاپک کی سمری بھی ہے کہ جو مرغیاں ہیں وہ ریشے دار اجزاء یعنی فائبر جو ہے زیادہ وہ ہضم نہیں کر سکتی، ان کی جو ڈائجسٹیبلٹی ہوتی ہے وہ کم ہے. دیٹس وائی جو ان کی فیڈ ہے اس میں ہم کتنا رکھ رہے ہیں، کتنی پرسنٹیج ہے اس کی؟ یہ 4 to 5% تک ہم اس کو فیڈ میں جو ریشے دار اجزاء ہیں ان کا تناسب رکھتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے کہ جو نشاستہ دار اجزاء ہیں وہ فوری توانائی بہم پہنچانے کا ذریعہ بھی ہے. ہم اس کو فوری توانائی بہم پہنچانے والا ذریعہ بھی کہتے ہیں. جیسے کہ شوگرز ہیں، آپ کو بھوک لگی ہے یا کوئی اور چیز ہے جو کہ ایٹ دا اسپوٹ انسٹنٹ آپ کو انرجی پرووائڈ کرتی ہے. جیسے شیکس ہیں، شیک پیتے ہو آپ کو فوری انرجی مل جاتی ہے. جو چینی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کیا کرتے ہو، کچن میں جاتے ہو، باہر نکلتے دفعہ چینی منہ میں ڈال لیتے ہیں، وہ انسٹنٹ سورس ہے انرجی کا، شوگرز ہیں وہ، ٹھیک ہے. تو جو جلدی میں انرجی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس. پھر کاربوہائیڈریٹس میں بھی ہمارے پاس اس کی کیٹیگریز ہیں، آیا وہ مونوسیکرائڈ ہے، وہ ڈائی سیکرائڈ ہے، وہ پولی سیکرائڈز ہیں. تو یہ فردر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. مرغیوں کی خوراک میں نشاستہ دار اجزاء کافی مقدار میں شامل ہوتے ہیں. اٹس مین کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ آپ ان کی جو کوانٹٹی آپ فوڈ میں ایڈ کر رہے ہو یا جو پولٹری کی فیڈ ہے اس میں کافی زیادہ وہ پائی جاتی ہے. یہ جسم کو توانائی بہم پہنچانے کا اہم اور سستا ترین ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں بشمول مرغیوں کے اندرونی نظام میں اس قسم کی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نشاستہ دار اجزاء کو ضرورت پڑنے پر چربی کی شکل میں تبدیل کر سکتے ہیں. دیکھیں جو جانوروں کی خوراک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ نے جو خوراک ہے وہ اچھی نہیں دی، اس میں باقاعدہ انرجی نہیں تھی یا لمحات وغیرہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو جانور جو کمزور پڑ جاتا ہے. ایک وہ جانور ہے جو کہ ماشاءاللہ سے موٹا ہے، وہ لین نہیں ہے، موٹا ہے، اس پہ چربی ہے. کیا ہے؟ چربی ہے. اس کی خوراک جو ہے نا 1 دن 2 دن اگر آپ اچھی نہیں بھی نہ دیتے تو اس کی صحت پہ اتنا زیادہ اثر نہیں پڑے گا اگر وہ پہلے لین نہیں ہے تو. کیوں؟ اس کے جو جسم میں چربی ہے نا وہ اسی چربی کو پگھلائے گا، یعنی اس کا میٹابولزم اندر ہی ہوگا، اور جو چربی ہے اس کو وہ انرجی کی صورت میں استعمال کر لے گا. جیسا کہ بعض دفعہ جو لوگ ہیں وہ موٹے ہو جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ ورزش کرتے ہیں. ورزش میں کیا ہوتا ہے؟ اپنی ڈائٹ کو بھی کم کرتے ہیں، تو جو چربی ان کے اوپر چڑھی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تحلیل ہو کر ان کو انرجی دے دیتی ہے، اور جو باہر سے جو ایکسٹرنل سورسز ہوتے ہیں انرجی لینے کے اس کو وہ نہیں لیتے. یہی ایک
میکانزم ہے جو کہ مرغیوں میں پایا گیا، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ یہ چربی اندرونی اعضاء کے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ دیکھیں جو اندرونی اعضاء ہیں، جیسا کہ اگر آپ نے کبھی جو بکری وغیرہ ہے یا بڑے جانور ہیں ان کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، تو جو اس کا میدا ہوتا ہے اس کے باہر جو ہے نا وہ ساری چربی کی لیئر ہوگی، جس کو قصاب جو ہے وہ آرام سے کھینچ کے سیپریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہوتی ہے، ارد گرد پائی جاتی ہے، اور جب خوراک میں کوئی کمی ہو جاتی ہے، اس اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے، یا آپ نے جانور کو خوراک دی نہیں پراپر، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوگی، وہ چربی پگھل کر جانور کو مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہ جو چربی ہے وہ جسم میں تحلیل ہو کر قوت و طاقت پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ نشاستہ در اجزاء میں شکر کی مختلف اقسام کے علاوہ اس قسم کے اجزاء بھی پائے جاتے ہیں جن میں ریشہ ہوتا ہے۔ دین ہمارے پاس روگنی اجزاء، کاربوہائیڈریٹس کے علاوہ اب ہمارے پاس آ گئے ہیں روگنی اجزاء، ٹھیک ہے۔ روگنی اجزاء ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں؟ چند روگنی اجزاء ایسے ہیں جو حیوانی ذرائع یعنی چربی سے حاصل ہوتے ہیں، اور زیادہ تر روگنی اجزاء نباتاتی ذرائع سے ہی حاصل ہوتے ہیں، جن میں کون سا ہے، سویابین کا تیل ہے، سورج مکھیا کا تیل ہے۔ جب ہم پولٹری کی فیڈ بنا رہے ہوتے ہیں ہم اس میں آئل بھی یوز کرتے ہیں، اور وہ کون سا ہوتا ہے، یا سویابین کا تیل ہوتا ہے یا پھر سورج مکھیا کا تیل ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ روگنی اجزاء ہیں۔ روگنی اجزاء زیادہ تر تیل نکالنے والے بیجوں، جن میں مونگ پھلی ہے، بنولا ہے، توریا ہے، سرسوں وغیرہ ہے۔ مونگ پھلی، بنولا، توریا اور سرسوں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ان کے جو بیج ہیں ان میں سے جب ہم بیج میں سے آئل سیپریٹ کرتے ہیں، باقی جو ہمارے پاس سویابین یہ بنولا میل بھی بنتا ہے، توریا میل ہے، سرسوں میل ہے، مونگ پھلی میل بن جاتا ہے۔ جب آئل نکال لیتے ہیں، میل جو ہوتا ہے وہ ہمارا پروٹین کے لیے یوز ہو جاتا ہے لمحات کا ذریعہ بن کے، اور جو آئل ہوتا ہے وہ ہمارے پاس روگنی اجزاء کی صورت میں آ جاتا ہے۔ خوراکی روگنی اجزاء جسم کو حرارت و توانائی پہنچانے کے لیے اہم خدمت سر انجام دیتے ہیں، تاہم اس کو آہستہ آہستہ توانائی پہنچانے والا ذریعہ بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو آئلز ہیں ایٹ دا اسپوٹ تو انرجی نہیں نہ دیں گے آپ کو، اینیمل کی فیڈ میں آپ نے شامل کیا، اس کے بعد میٹابولیزم ہوا، پھر وہ جا کے جسم کا جو بدن بنا، لیکن جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ انسٹنٹ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو آئلز ہوتے ہیں وہ انسٹنٹ انرجی پرووائڈ نہیں کرتے، جو کہ بوقت ضرورت یا نشاستہ در اجزاء کے کم ہونے یا ان کے نہ ہونے کی صورت میں مرغی کا جسم جو ہے ان فیٹس کو یعنی ان آئلز کو استعمال کرتا ہے۔ جب نشاستہ در اجزاء جو ہے ان کی خوراک میں کمی ہو گئی ہے یا آپ نے دی نہیں ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی نشاستہ در اجزاء سے خوراک جو ہے وہ ہضم پراپرلی نہیں ہوئی، تو یہ جو آئلز ہیں آپ نے ڈالے ہوئے ہیں ان سے کیا ہوگی، جانور کو انرجی مل جائے گی۔ روگنی اجزاء نشاستہ دار اور لمحاتی اجزاء کی نسبت 2.25 گنا زیادہ طاقت پہنچاتے ہیں۔ وہ انسٹنٹ سورس ہیں، ایٹ دا اسپوٹ دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو ہیں یہ اس کی نسبت زیادہ انرجی پرووائڈ کرتے ہیں، کیونکہ شوگرز میں اس طرح کا جو لیول ہے یعنی اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی بیسٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو آئلز کی جتنی جو انرجی ہے وہ پرووائڈ کرے۔ سو آئلز جو ہیں وہ ان کی نسبت 2.25 گنا جو ہے وہ زیادہ طاقت پہنچاتے ہیں، اور ان کا جو اہم مقصد ہے وہ کیا ہے، جسمانی نظام کو چلانے اور انڈوں کی پیداوار کے لیے قوت مدافعت پیدا کرنا، بیکاز اگر یہ نہیں ہوتے آئلز تو پروڈکشن جو ہے وہ ایفیکٹ اس پہ آئے گا، انڈوں کی پیداوار بھی کم ہوگی۔ اب ہے ہمارے پاس حیاتین، وائٹامنس کا تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، پہلے ہم نے واٹر کے بارے میں پڑھا، دین ہم نے پروٹین لمحات کا پڑھا، توانائی کا پڑھا، توانائی میں ہمارے پاس 2 ریسورسز تھے، نشاستہ در اجزاء اور روگنی اجزاء، اور اب ہے ہمارے پاس حیاتین وائٹامنس، جیسا آپ نے سنا ہوگا فیٹ سولوبل وائٹامنس ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کی بھی 2 اقسام ہیں۔ تو ہم حیاتین کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ کیا ہیں، خوراک کے وہ اہم اجزاء ہیں جو نہایت قلیل مقدار میں درکار ہوتے ہیں، یہ بہت کم ہمیں چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ان کا رول اتنا اچھا ہے کہ اگر ان کی ڈیفیشنسی ہو جاتی تو بہت ساری جو نرشمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ویسے ہی نرشمنٹ نہیں ہوتی، سو یہ لازمی تو ہیں لیکن کم مقدار میں۔
یہ جسم کے اندر جو پائے جانے والے عوامل ہوتے ہیں، مختلف کیمیائی عوامل جو کہ نشو و نما کے لیے اور صحت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، یہ ان میں اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی کمی جو ہے مرغیوں کی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہے، کسی بیماری میں مبتلا کر سکتی ہے، اور مرغیوں میں وائٹامنز کی جو ضرورت کا انحصار ہے ان کے ماحول، خوراک کی قسم اور نشو و نما کی رفتار پر ہے۔ دیکھیں، اگر ایک گروئنگ ہے، وہ چھوٹے سے بڑی ہو رہی ہے مرغی، اس کو تو زیادہ چاہیے ہوگی، لیکن اگر ایک بہت بڑی ہے اس کو انسٹنٹ سورسز کے طور پہ نہیں چاہیے ہوگی، کیونکہ اس کے باڈی میں آلریڈی بھی ریزرو ہے۔ لیکن اگر وہ بڑھ رہی ہے یا پھر انڈے دے رہی ہے، جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے لیکچر میں کہ عمر اور پروڈکشن کے لحاظ سے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، سو اس کو بھی خوراک کی قسم، آیا آپ نے اس میں سی پی کتنی دی ہوئی ہے، پیلٹ ہے یا میش ہے، اس کے علاوہ آپ نے سی پی کتنی دی ہے، سی پی کم ہے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا ماحول کیسا ہے، گرمی ہے سردی ہے یا نشو و نما کس پہ، وہ مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی گروئنگ سٹیج کون سی ہے، کیا وہ انڈے دے رہی ہے، بروڈنگ میں ہے، کس سٹیج میں ہے، تو اس کے لحاظ سے جو اس کی باڈی ریکوائرمنٹ ہوں گی وہ ڈیفرنٹ ہوں گی، تو آپ نے اس کو اسی لحاظ سے جو حیاتین کی ریکوائرمنٹ ہے اس کی پوری کرنی ہے۔